لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری عزیز بہنوں، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، ہدایت اور صراط مستقیم پر رکھے، ہر شر سے آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور جنت میں آپ کو جگہ دیں. آمین آمین. جزاک اللہ خیرہ. درس قرآن مجید میں کون سی سورہ کیا جائے؟ سورہ شعراء کیا جائے. پچھلی بار ہم لوگ نے کہاں تک مکمل کیا ہے؟ سورہ فرقان. ٹھیک ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے لاسٹ ویک سورہ فرقان مکمل ہو گئی تھی، اس لیے آج ہم لوگ سورہ شعراء شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کہ باقاعدہ سورہ کا آغاز کیا جائے کچھ تمہیدی باتیں ہو جائیں. سب سے پہلے کہ پچھلے سورہ سے اس کا کیا تعلق ہے جان لیں. سورہ کا جو سیکوینس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس پر تھا، تو پچھلی سورہ اگلی سورہ سے کوئی نہ کوئی ربط تعلق بھی ہوتا ہے سورہ کا، اور بہت بیوٹیفل کنیکشن بھی. تو ایک تو پچھلی سورہ کا بھی جو مضمون تھا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کی دعوت اور قرآن کا کتاب الہی ہونے کا مدعا، تو اس کو رکھا گیا تھا، اور اس سورہ کا بھی مضمون اس کے اراؤنڈ ہی فلو کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ سورہ یعنی سورہ شعراء جو مصحف میں 26ویں نمبر کی سورہ ہے، وہ پچھلی سورہ فرقان جو مصحف میں 25ویں نمبر کی سورہ ہے، اس کا مثنیٰ کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں مل کے کچھ باتوں کو مکمل کرتی ہیں. جیسے کہ پچھلی سورہ میں سورہ فرقان میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ مختصر میں تھا، اور یہاں قدر تفصیل سے ہے. اور پچھلی سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے کئی الزامات کا تذکرہ تھا، جیسے آپ کو شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، اور مختلف قسم کے الزامات اور ان کے اعتراضات درج کیے گئے تھے کہ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ تمہارے ساتھ فرشتہ ہو وغیرہ وغیرہ، خزانہ کیوں نہیں دے دیا جاتا. بہت سارے اعتراضات درج کیے گئے، اور اس سورہ میں ان چیزوں کا جواب ہے. تو اس طرح سے یہ سورہ جو ہے پچھلی سورہ کو دونوں کو ملا کے کچھ مضمون کو مکمل کر دیتی ہے. کوئی چیز ایک جگہ پہ آئی ہے، کوئی چیز دوسری جگہ پہ، دونوں ملا کے بعد تکمیل تک پہنچتی ہے. تو یہ تو ہو گیا اس کا ربط و تعلق پچھلی سورہ سے. اس کے علاوہ جہاں تک اس سورہ کے آیات کا تعلق ہے، تو نمبر آف آیات کے اعتبار سے یہ مکی سورتوں میں سب سے زیادہ آیات والی سورہ ہے. اس میں 227 آیات ہیں. ٹھیک ہے، اس سورہ میں سورہ شعراء میں. تو نمبر آف آیات کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی ہوئی، لیکن حجم کے لحاظ سے سب سے بڑی سورہ اعراف ہے، اور مکی سورہ. اور سورہ اعراف کی جو آیات ہیں وہ صرف 207 ہیں، لیکن حجم اس کا زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اس میں آیات بہت چھوٹی چھوٹی اور بہت فاسٹ ردم ہے، اور اس کی آیات قدر طویل ہیں اور ردم سلو ہے. تو حجم کے اعتبار سے تو وہ سب سے بڑی ہے، لیکن نمبر آف آیات کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی سورہ ہے مکی صورتوں میں.
اور آپ کو پتہ ہے مدنی سورہ اس سے بھی بڑی ہیں. اور اس کے علاوہ جو 6 رسولوں کا ذکر اس سے پہلے سورہ اعراف اور سورہ ہود میں آیا ہے، انہیں 6 رسولوں کا ذکر یہاں پر بھی آیا ہے. اور اضافہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑھ کر آیا ہے اس سورہ میں. اور 6 رسولوں کا کون سا ذکر ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا، جو انباء الرسول کے تعلق سے جو رسولوں کا تذکرہ ریپیٹڈلی قرآن حکیم میں آیا ہے. اور یہ سورہ جو اس کا نام سورہ شعراء ہے وہ ماخوذ ہے آیت نمبر 224 سے. آیت نمبر 224 ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو وہاں سے یہ سورہ کا نام ماخوذ کیا گیا. جہاں تک اس کے زمانہ نزول کی بات ہے تو علماء اور مفسرون میں اسے تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ علماء یا مفسرون یہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی سورہ ہے، اور اس کا استدلال اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو اس کا جو سبجیکٹ ہے، جو مضمون ہے، وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے، یعنی کفار انکار پر انکار کیے چلے جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نہ ماننے سے گھٹ رہے ہیں اور تکلیف میں ہیں، اور ان کو دعوت دیے جا رہے ہیں اپنی جان کو ہلکان کرنے کے حد تک. تو چونکہ یہ پوری کشمکش دور متوسط میں مکہ کے سب سے زیادہ پائیں گے، لہٰذا کچھ مفسرون تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ دور متوسط میں نازل ہونے والی سورہ ہیں. لیکن کچھ مفسرون کا ماننا ہے کہ یہ مکی پیریڈ کے شروعاتی 4 سال کے اندر نازل ہونے والی سورہ ہے. اور اس کا استدلال اس طرح لیا گیا ہے کہ اس کا جو ردم ہے وہ بہت فاسٹ ہے اور آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. تو مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں کو دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی آیات ملے گی اور فاسٹ ردم ملے گا، اور جتنا دیر کر کے نازل ہونے والی صورتیں ہیں وہ اتنی آیات طویل ہوتی جائیں گی اور ردم سلو ہوتا چلا جائے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ آیت نمبر 214 میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جو آیت ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو یہ اوپن پریچنگ جب کا آرڈر ملا تھا کھلی تبلیغ کا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہوگی اور یہ آیت اس سورہ میں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اوپن پریچنگ کا آرڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا وہ 3 نبوی میں ملا تھا، نبوت کے 3رے سال. اس لیے یہ 4 سال کے اندر کی ہی سورہ ہے، کیونکہ یہ آیت یہ واضح کر رہی ہے کہ جب تک اوپن پریچنگ نہیں ہوئی تھی تب تک یہ نہیں نازل ہوئی، اور اس کے بہت دیر میں بعد نہیں نازل ہوئی، بلکہ تب نازل ہوئی ہے جب اوپن پریچنگ کا آرڈر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا. ظاہر بات ہے ایک آیت بعد پہلے نازل ہو گئی، باقی سورہ بعد میں نازل ہو، اس کو پھر اس کے اندر ایڈجسٹ کیا، ایسا سمجھنا محال کام ہے. بہرحال تو یہ مختلف آراء ہیں اس کے جو زمانہ نزول کے اوپر. رہی بات اس کے موضوع اور مضمون کو، ابھی ہم نے لائٹ صاحب کو بتا ہی دیا کہ اس کا مضمون بھی وہی ہے جو پیچھے کی سورہ کا جو عمود تھا، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، بالخصوص قرآن حکیم کے کتاب الہی ہونے کی دعوت اور اپنے رسول ہونے کا کے دلائل، لیکن کفار مان کر نہیں دے رہے ہیں. تو اس سورہ کی بھی ایکسس وہی ہے، اس کے اراؤنڈ بات فلو کرتی ہے. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے، دعوت کو پورے مؤثر طریقے سے دینے کے لیے 6 اور رسولوں کا ذکر کیا گیا کہ دیکھیے ان کی قوم نہیں مانی تو اس کا کیا انجام ہوا. جو رسولوں کی نہیں مانتا ہے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو آپ نہیں ماننا ہے تو انجام بد کے لیے تیار ہو جائیں، نہیں تو رسول کی بات مان جائیں. تو یہ اس سورہ کا مضمون ہے. بس اب اتنی تمہید کے بعد ہم لوگ شروع کریں گے. تو سورہ شعراء جو کہ مصحف میں 26ویں نمبر کی سورہ ہے، اس کی پہلی آیت ہے، پہلی آیت آنورڈز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین.
تو سین میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 3 لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس صدمے میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ کو سٹارٹ کر رہے ہیں حروف مقطعات سے، تو سین میم۔ حروف مقطعات کے متعلق کچھ نہ کچھ گفتگو ہماری آپ کی ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح سے جو حروف سے سورہ شروع ہو رہی ہے، ایکچولی یہ حروف مقطعات کا حقیقی معنی کسی کو بھی نہیں پتہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو بہرحال بہت سارے قیاس ہیں، ہم نہیں جا رہے ہیں ان قیاس میں، بہت سارے قیاس ہیں کہ اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، اس کے اندر اس چیز پوری سورہ کی سمری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال اس کے حقیقی معنی نہیں معلوم، اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے، اور یہ الگ الگ کر کے پڑھے جائیں گے، اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے جو ہم نے خود کی میری تحقیق پر ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، وہ یہ کہ جب حروف مقطعات سے سورہ شروع ہوتی ہے تو اگلی ہی آیت میں یا بہت قریب آیت میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ضرور رہتا ہے، قرآن مجید کی حقانیت کا، کتاب الہی ہونے کا بیان بہت جگہوں پر ہے، اور اگر اس کے فوراً اگلی آیت میں نہیں اور کچھ آگے نہیں تو پھر پوری سورہ میں قرآن کا ذکر بہت زیادہ رہتا ہے۔ قرآن یا کتاب ورڈ بہت ہے۔ یہ میرا تھوڑا سا وہ غور و فکر کے بعد پورا ریکارڈ ہم نے لکھا ہوا ہے کون کون سی صورتیں شروع ہو رہی ہیں اور کہاں کہاں پر ایسا ہوا ہے۔ بہرحال آپ خود سے بھی اس کو سیلف ریسرچ آپ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ تو دیکھیے اگلی آیت میں آئے گا تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ تو کیا معنی اس بات کا جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب مبین کی آیات ہیں؟ کئی معنوں میں سے لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، جو اس کی باتیں ہیں، وہ کوئی بھی مبہم نہیں ہے، نہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کس بات کی یہ کتاب حکم دے رہی ہے اور کن چیزوں سے روک رہی ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں آتا کہ یہ کتاب چاہتی کیا، سمجھ میں نہیں آیا اس کا مدعا نہیں۔ یہ بالکل واضح، اپنے آپ میں واضح دلائل، واضح بیان ہے، اور اس میں کوئی کنفیوژن اور کوئی کمی نہیں ہے، سمجھنے کی کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کتاب چاہتی کیا ہے، اس کا کلام کیا ہے، یہ انسانوں سے کیا چاہتی ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ والا کچھ بھی کیس نہیں ہے اس کتاب کے ساتھ، وہ بالکل روشن ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کا طلوع ہو جانا اپنے آپ پہ دلیل ہوتا ہے، پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ کتاب بھی وہ کتاب ہے جو اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، اس کے لیے کسی اور کی دلیل لینے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیوں کہی گئی یہ بات یہاں پر، اس کا ایک مقصد اور بھی ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی ہی تو تعلیم دے رہے تھے اور لوگ نہیں مان رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا اس آیت میں اپنے نبی کے زخم پر مرہم رکھا ہے کہ اے نبی یہ بہت واضح کتاب ہے، آپ کی جو تعلیمات ہے وہ کتاب کی، اور یہ کتاب بہت واضح ہے، نہ ماننا ان کا اپنا کھوٹ ہے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ اور یہ بات کھل کے سامنے آ بھی گئی آیت نمبر 3 میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ کتاب کے سارے احکام، سارے اوامر اور نواہی بہت واضح ہیں، بہت کلیئر ہیں، اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب ہے، اس لیے اس کو فردر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ از خود واضح ہے۔ آیت نمبر 3 میں کہا نا کہ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اپنے کو قتل کر لیں گے، اپنی جان کھو دیں گے، اپنے کو گھوٹ ڈالیں گے اس صدمے میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ جو آیا نا لعلک باخع نفسک، تو یہ بقا کسی چیز کو ذبح کرنے، قتل کرنے اور کاٹ پیٹ ڈالنے، مار دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا
اتنا غم رہتا تھا کہ وہ حق پیش کر رہے ہیں اور کفار مان کر نہیں دے رہے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم اٹھاتے تھے، بہت گھلتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے گھلتا ہوا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا چمکدار اور اتنا شاندار ہونے کے باوجود آپ پہ غم سے بڑھاپا سا طاری ہونے لگا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی بہت تکلیف رہتی تھی کہ اتنا غم آپ کو ہو رہا ہے کہ جیسے غم سے ایک بڑھاپے سے نہیں چہرے پہ نمودار ہو جاتا ویسا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت تکلیف رہتی تھی۔ تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ اپنے کو ہلاک کر دیں گے کیا، اس وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو یہ ایک شفیق استاد جب اس طرح سے کہے تو دل میں کتنی تسلی آئے گی اور خوشی ملے گی کہ میرے سارے جو سعی و جہد ہے وہ کہیں اتنی اچھی طرح سے دیکھی سمجھی اور اپریشیٹ کی جا رہی ہے نا۔ اور ہمیں اور آپ کو اسے سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب دعوت و اصلاح کا کام کرتے ہیں اور جو سامنے والا نہیں مانتا تو تھوڑے ہی دیر میں چڑ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی اصلاح کو اپنے دل سے نہیں لگاتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہیے؟ حقیقت میں کنسرنڈ رہنا چاہیے۔ جو نہیں مانتے اس سے چڑھنا نہیں چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے نہیں تھے بلکہ ان کے لیے فکر مند رہتے تھے کہ مطلب ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ رب العالمین کو یہ کہنا ہوا کہ آپ کیا اپنی جانیں ہلاک کر دیں گے، اتنا غم بھی مت اٹھائیے نا۔ جیسے محبت اور کیئر میں یہ کہا جا رہا ہے، کیا اب آپ اپنی دعوت و اصلاح کو ٹٹولیے کہ کیا آپ اور ہم کسی کو حق بات پہنچاتے ہیں، سامنے والا نہیں مان رہا ہوتا ہے تو ہمارا کیا مطلب رویہ ہوتا ہے؟ ہم لوگ یوزولی چڑ کے چھوڑ دیتے ہیں، ارے ان کو نہیں سننا ہے، وہ تو نہیں ماننا ہے، چڑ جاتے، ناراض ہو جاتے کہ مانتے نہیں۔ ہمارے نبی ناراض نہیں ہوتے تو ان کے لیے گھلتے تھے غم میں۔ تو یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے غم میں گھلا ڈالنا ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے روک رہے ہیں، گھلائیے مت، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ لیکن اس سے ایک اچھے اخلاق کا پتہ تو چل ہی رہا ہے نا کہ دل سے کام کرنا چاہیے، دوسروں کی ہدایت کا خواہاں ہونا چاہیے، دل سے بھی چاہنا چاہیے کہ انہیں ہدایت مل جائے اور یہ آگ میں نہ جائیں۔ جب یہ فیلنگ آئے گی تبھی یہ سچویشن آئے گی، ادروائز یہ تو کبھی آئے گی نہیں۔ ہمارے غم میں گھلے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ محبت اور بہت شوق سے کرنے والوں کو یہ فیلنگ آ پائے گی، باقیوں کو کہاں آئے گی۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ یعنی یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کوئی نشانی لا کے دکھائیے۔ کوئی حسی معجزہ مانگ رہے تھے، کوئی نشانی مانگ رہے تھے، بہت سارے اعتراضات کر رہے تھے، آخرت پر ایمان لانے کا مذاق اڑا رہے تھے، بہت کچھ کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذرا ان کو بتا دیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ نشانی اللہ کے قبضے قدرت میں نہیں ہے، جو حسی معجزہ یہ مانگ رہے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے وہ سب کچھ اس کی قدرت کے دائرے میں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے ایسی نشانی اتار دے آسمان سے، ایسا کھلا معجزہ، ایسی چیز دکھا دے کہ ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں، یعنی اب شرمسار ہونے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہے، جیسا کہ فرعون کا ایک دم لاسٹ میں ہوا تھا۔ اب ڈوبنے لگا تو کہہ رہا ہے میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بالکل ہی کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے، کیونکہ کوئی بڑی نشانی دکھائی جاتی ہے تو اس کے بعد مہلت تو ختم ہو جاتی ہے نا۔ بڑی نشانی ان کی موت کی شکل میں بھی تو آ سکتی ہے، گردن اس وقت جھک تو جاتی ہے لیکن مہلت عمل ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی عذاب ہو سکتا ہے تو ہار تو جاتا ہے انسان، لیکن اس کے بعد جینے کا اور توبہ کرنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کو تعانے دے رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو نشانی ان کو دکھا دے اور یہ سب کے سب جو ہے زیر ہو کے رہ جائیں، جیسے قوم عاد، ثمود، سب برباد ہو گئے. آئی تھی نا نشانی سب کے پاس، کسی کے پاس صیحہ، کسی کے پاس 7 دن 8 دن 7 راتوں کی آندھی، سب نشانی ہی ہے نا. کہ فرعون کے پاس بھی آئی، وہ ساری نشانیوں کو آگے ذکر آئے گا نا. تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا نشانی لا دینا، لیکن اللہ کی مرضی یہ نہیں تھی. چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی منشا بھی ہوتی ہے اور وہ حکمت کے عین مطابق بھی ہوتی ہے، وہ چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں. لیکن لوگوں کی خواہش پر کوئی چیز کیے جائے ایسے نہیں ہوا کرتا. آیت نمبر 5 میں وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہی ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو گھوم کر طرح طرح سے نئی نصیحتوں کے ذریعے سمجھاتا رہتا ہے، ان کی تذکیر کا، ان کی تفہیم کا سامان کرتا رہتا ہے. مختلف انداز میں بات کو سمجھایا جاتا ہے. کبھی پچھلی قوموں کو کس طرح سے پنشمنٹ ملی وہ بتا کر، کبھی آفاق میں، کبھی انفس میں مختلف نشانیاں دلا کر، یعنی کبھی شکر کے پہلو سے، کبھی عبرت کے پہلو سے، کبھی الگ الگ طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ ایکچولی یہ حق ہے اور مان جاؤ. تو کوئی بھی نئی نشانی، کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں آتی مگر کیا کرتے ہیں، اسے اعراض ہی کرتے ہیں. اعراض کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بے پرواہی کرنا، ہیڈ لیسنس، غفلت برتنا. آج امت مسلمہ کی جو عظیم اکثریت ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ غفلت میں ہی تو ہے. ہم سب یہ زبان سے قرآن پر ایمان لانے والے بن گئے، اور کیا ہم اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں؟ کیا ہم نافرمانوں کا انجام یاد رکھتے ہیں؟ اگر یہ سب ہر دم یاد رہے تو ایک گناہ کرنے کی بھی ہمت حوصلہ نہ ہو. آیت نمبر 6 میں فرمایا قَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو اب جب کہ وہ جھٹلا چکے ہیں تو عنقریب ان تک پہنچ جائیں گی خبریں اس چیز کی جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی یہ جھٹلا رہے ہیں ان چیزوں کو جن کی خبر ان کو ایکچولی دی جا رہی ہے کہ یہ کچھ پاسبل ہے. یہاں انباء آیا ہے، نبا مینس خبر ہوتا ہے، اور انباء خبریں کہہ سکتے ہیں. تو جو ان کے طرف وارننگز آ رہی ہیں وہ مختلف طریقے سے آ رہی ہیں اور مختلف طریقے سے آ سکتی ہیں. یعنی ان کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہ جن کو برا کہہ رہے ہیں اور حقیر جان رہے ہیں یعنی مسلمان، ان کو اللہ فتح دے دے اور ان کو زیر کر دے. یہ بھی نشانی کے طور پر، خبر کے طور پر ان کے تک آ سکتا ہے. یا ان کے اوپر کوئی آسمانی آفت لا دے، اس طرح سے بھی آ سکتا ہے. یا ان کی اپنی موت واقع ہو جائے جو ان کے لیے وہ مطلب نشانی بن جائے ایک. تو کئی طرح سے آتی اور آ سکتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ نبأ انباء کہا گیا. ان کے پاس مختلف طرح سے خبریں جو ان کے پاس پہنچیں گی یا پہنچ سکتی ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. تو اللہ تعالیٰ ان کی ڈیمانڈز پر نشانیاں نہیں، معجزے نہیں اتارا کرتا. اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت اور مشیت کے تحت ہی ہر چیزیں کیا کرتا ہے، خواہ یہ کتنا ہی مذاق اڑائیں. آیت نمبر 7 اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. کیا یہ لوگ زمین میں نہیں دیکھتے کہ اس میں ہم نے کس قدر عمدہ چیزیں اگائی ہیں ہر قسم کی. آیت نمبر 8 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں. اب جب نشانی کی ڈیمانڈز ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو لینڈ کی ویجیٹیشن ہے اس کو بطور نشانی پیش کر رہے ہیں. یہ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں. کیا یہ کم نشانی ہے
کہ جو زمین ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کو عمدگی سے اس میں جو ویجیٹیشن ہوتی ہے مختلف انواع کی مختلف اقسام کی وہ اگا دی ہے، وہی مٹی ہے، وہی پانی دیا جاتا ہے، اور اس میں سے مختلف رنگوں کے پھول نکلتے ہیں، مختلف قسم کی ترکاریاں نکلتی ہیں اور پھل نکلتے ہیں. and there are many more, you know, botanists and scientists they keep on doing researches, لیکن آج تک وہ ایگزاسٹ نہیں ہو پایا ہے کہ انہوں نے سارے پلانٹس کے اسپیشیز کو ڈسکور کر لیا ہے. they keep on doing so, اور نئے نئے پلانٹس اور نئے نئے اسپیشیز ڈسکور کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو نشانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں. کیا یہ نہیں دیکھتے زمین پہ کتنے قسم کی چیزیں ہم نے پیدا فرما دی ہیں؟ یعنی وہ جو نباتات ہیں، ویجیٹیشن ہے جو، وہ اس کی اقسام کتنی ہیں. یہاں پہ جو کل زوج کریم آیا ہے، زوج کا معنی یہاں اقسام ہے، انواع، ڈفرینٹ کائنڈز، ڈفرینٹ اسپیشیز، مختلف قسمیں. اور کریم بمعنی فائدے کی، بمعنی اب بینیفیشری، ٹھیک ہے، جو چیزیں بہت بینیفیشیل ہیں. تو یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے فائدے کی ویجیٹیشنز ہیں. ہر طرح کی ویجیٹیشن کو کسی نہ کسی قسم سے فائدہ دے رہی ہے، چاہے وہ کیلے کا پیڑ ہو اور کھجور کا پیڑ ہو، اور چاہے اناج کا ہو اور چاہے گھاس ہو، سب انہیں فائدہ دے رہی ہے. وہ گھاس پھوس ان کے جانوروں کا چارہ ہے، اس کے بغیر تو ان کو سواری بھی نہیں کر سکتے وہ صحت مند نہ رہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ ان کے لیے نشانی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں ان فی ذالک لآیہ، اس میں بہت بڑی نشانی ہے. کہنے کا مطلب جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو اپنے رب کو پہچاننا چاہے، جو اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا چاہے، اسے پوری کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں مل جائیں گی. کہیں جگہ مطلب کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جدھر نظر ڈالا جائے اور اللہ کی نشانیوں کی، آیات کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سجی ہوئی جگہ نہ ہو. وہ چاہے کدھر بھی آپ پورے ورلڈ میں، زمین پر اور آسمان میں، ہر جگہ کہیں بھی نظر ڈال لیں. تو اللہ تعالیٰ اس وقت تو ویجیٹیشن کو ایک نشانی بنا کے بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں، ایکچولی ریالٹی یہ ہے کہ ان کی اکثریت ایمان نہ لائی ہے، نہ لانا چاہتی ہے. یہ حق کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کا بس ایک کام ہے، اڑے ہوئے ہیں اپنے موقف پر کہ بس انکار ہی کرنا ہے. اگر اپنے دل کی کسی بھی طرح کی عصبیت کو نکال کر صاف دل سے دیکھیں تو ہر طرف نشانی نشانی ہے. ہم کتنی بار آپ لوگ اسے کہتے رہتے ہیں، کسی نے کچھ پانڈرنگ شروع کی کہ نہیں؟ جدھر نظر پڑے غور کیا کریے. پھل سبزی گھر میں بیٹھ کے کاٹتے ہیں، اس وقت سوچا کریے، کچھ اللہ کی حمد و تسبیح کیا کریے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی اس پھل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور سب جو بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر. یہ سب کے نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی عادت ڈالیں. خالی پارکس میں گھومنے جاتے ہیں، ہل اسٹیشنز پہ گھومنے جاتے ہیں خالی اپنے مائنڈ کو ریفریش کرنے کے لیے، تو وہیں تک نہیں رہیں، اس کے اوپر بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا اینڈ ہاؤ بیوٹیفل آر دیز، اس طرح سے بھی سوچیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 9 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب بہت غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیے بات واضح ہو گئی نا کہ ان کی ڈیمانڈس پہ نشانیاں کیوں نہیں دکھائی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ غالب تو سب پر ہے، وہ العزیز ہے. العزیز ہے مطلب غالب ہے، اور جس کو کہنا چاہیے اتھارٹی، تو اس کل اتھارٹی اس کے پاس ہے پوری کائنات کی. لیکن سائملٹینیسلی ہی از الرحیم، the utmost merciful too نا، تو وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے. تو غالب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رحم کرنے والا بھی ہے. اس لیے ان کی ڈیمانڈ پر ان کو نشانی دکھا کے ان کا کام ختم نہیں کیا جا رہا ہے. اس کی صفت رحمت ہے کہ وہ ان کو مہلت دے رہا ہے. تو جو کچھ کہے اسی وقت انسان اپنے لیے برائی مانگ لیتا ہے نا سم ٹائمز،
تو جو کچھ کہے یا تو انکار کرے یا کوئی گناہ کرے اسی وقت اللہ تعالیٰ اگر اس کو پکڑ لے تو کیا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ پکڑ لے؟ بالکل قادر ہے نا، لیکن نہیں پکڑتا ہے کیونکہ وہ صحیح اس میں وہ العزیز ہونے کے ساتھ ساتھ الرحیم بھی ہے. تو اس کی جو اس کی طرف سے ملی ہوئی مہلت ہے اس کو ہمیں مہلت ہی سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کے بعد مغرور ہو جانا چاہیے کہ کچھ غلطی کرنے پہ کوئی سزا تو ملتی نہیں ہے تو مطلب سب خالی فلسفہ ہو گیا، ریالٹی کچھ نہیں ہے. آیت نمبر 10 وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. یاد کرو جب پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس. آیت نمبر 11 قوم فرعون الا یتقون، یعنی قوم فرعون کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اب دیکھیے یہ جو تمہیدی بات کہہ کے جو وہاں پر جو سچویشن چل رہی تھی مکہ میں، اس کی جو بات تھی وہ پورا ایک رکوع میں تمہید کے طور پر پیش کی گئی، اور اس کے بعد رسولوں کے واقعات ان کی سٹوریز بیان کر کے اس بات کا ثبوت دیا جا رہا ہے. اور یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے، تلقین ہے کہ دیکھو جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کا کیا ہوا. اب شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے شروع ہونے کا کیا کیا مطلب ہے اس کو پورے پس منظر کے ساتھ سمجھیں. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کو دعوت دے رہے تھے، انہوں نے نہیں مانا تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ انکار پر تلے ہوئے ہیں جس طرح فرعون انکار کر رہا تھا. اور فرعون اب کتنا طاقتور تھا، جب اللہ نے اس کو غرق کر دیا، اس کو نیست نابود کر دیا، اس کی ساری طاقت، اس کی آرمی، اس کی جو بطریقتکم المثلی مثالی تہذیب، وہ سب دری کی دری رہ گئی. تو اہل مکہ تم کیا چیز ہو، تمہاری کیا پوزیشن ہے فرعون کے مقابلے میں. اور آپ قدیم تہذیبیں پڑھیے ہسٹری میں، اگر آپ ذرا ڈیپ میں جائیں اینشنٹ ہسٹری میں، دین یو ول گیٹ ٹو نو کہ جو قدیم تہذیبیں ہیں اس میں سے سب سے جو طاقتور سویلائزیشن تھی ان میں سے ایک ہے ایجپشین سویلائزیشن. یہ بہت پرانے ٹائم میں بھی بہت ڈیولپڈ تھے. تبھی تو فرعون نے تم مغرور ہو کے کہا تھا نا بے طریقتکم المثلی، یہ آئے ہیں ہماری مثالی تہذیب کو خراب کرنے کے لیے. مثالی تہذیب تو ان کے محلات، ان کے شان، ان کے دنیا بھر کے ڈیولپمنٹس اس ٹائم کے تو بہت بڑی بات تھی. اہل مکہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، تو ان کو کس بات کا غرور ہے؟ الٹیمیٹلی جو فتح ہوئی وہ کس کی ہوئی؟ حق پر ہونے والے کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی. اور فرعون اور اس کی پوری آرمی غرقاب ہو گئی. اور ادھر ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اہل مکہ تم زیادہ مغرور نہ بنو، اگر تم نے اس رسول کی نہیں مانی تو تمہارا بھی کچھ اس طرح کا انجام ہو سکتا ہے. تھرڈلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اطمینان رکھیں، غالب ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے. الٹیمیٹلی اس کا صحیح ٹائم آنے کے بعد حق ہی غالب ہوتا ہے. لہٰذا موسیٰ جو کہ مطلب بہت آؤٹ اسپوکن اسپیکر بھی نہیں تھے، اور وہ ان کے اوپر ایک چارج بھی تھا ان کے قوم کے خلاف قبطی کے، اس کے بعد بھی فرعون کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، یہ اہل مکہ بھی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. تو یہ پہلے سے ہوتا آیا ہے، حق کو پیش کیا جاتا ہے تو انکار ہوتا ہے، یہ وہی فیز ہے، یہ انکار ہو رہا ہے لیکن کر کچھ نہیں پائیں گے آپ کا. تو اس لیے اس ریلیونس سے یہاں سے سٹوری کو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ پوری طرح سے تنبیہ ہے نہیں ماننے والوں کے لیے. اس وقت کے لیے اہل مکہ کہیں گے، اور اس ٹائم کے لیے جو بھی رب و رسول کی نہیں مانے ان سب کے لیے تنبیہ کے طور پر سٹوری ہے. اور سارا کچھ اتنا بیوٹیفلی چلتا ہے کہ سٹوری کی سٹوری ہے، بہت انٹرسٹنگ،
پورا اگر اس کو فلمایا جائے تو کتنی انٹرسٹنگ اسٹوری ہوگی وہ، کتنی خوبصورت اور کتنی اٹریکٹیو مووی ہوگی اگر پورا چیز پکچرائز کر دیا جائے. اور اس کے ساتھ وہ بے مقصد نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، ہوائی باتیں نہیں ہیں، ریالٹی ہے اور اس کے اندر بہت سارے لیسنز ہیں. یہ ساری چیز ایک ساتھ بہت حسن کے ساتھ چلتی ہے قرآن حکیم میں. یعنی قرآن حکیم میں جو وہ انبیاء علیہم السلام کی اسٹوریز ہیں وہ کوئی افسانہ کوئی تو ہے نہیں نا، اس میں بہت سارے لیسنز ہیں، تو بامقصد طریقے سے وہ آگے چلتی ہے. تو فرمایا کہ اور یاد کرو جب پکارا تھا موسیٰ کے رب نے موسیٰ کو کہ جاؤ ظالم قوم کی طرف. یعنی فرعون اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا کہ اس کی قوم کو ظالم ہونے سے اس کو ڈیفائن کیا گیا. یعنی ظالم کون؟ مطلب قوم فرعون. پہلے کہا کہ القوم الظالمین قوم فرعون، ظالم قوم مطلب فرعون کی قوم. تو اتنا زیادہ فرعون نے فساد کیا ہوا تھا، اتنا زیادہ سپریس کر کے رکھا ہوا تھا بنی اسرائیل کو اور اپنے انڈر جتنے بھی اس کے لوگ تھے. تو اس طرح تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے پاس جاؤ، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ خود مختار ہو گئے، ان کے اوپر کوئی طاقت نہیں کام کر رہی ہے، یہ ان کے پاس آج پاور ہے زمین کے کچھ ایک ٹکڑے پر، تو یہ اتنا زیادہ مغرور ہو گئے ہیں. آیت نمبر 12 قال رب انی اخاف ان یکذبون. اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. آیت نمبر 13 وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. اور میرا سینہ بھنچتا ہے اور میری زبان بھی رواں نہیں، لہٰذا آپ یہ پیغام ہارون کی طرف بھیجیے. آیت نمبر 14 وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. جب اولاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دے کر فرعون کے پاس جانے کے لیے بولا تو تین جگہوں پر اس کا جواب ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا. تو ایک وہ سورۃ طٰہٰ میں تو یہ ملتا ہے کہ ہارون کو میرا وزیر بنا کر، میرا ہیلپر بنا کر، میرا کمفرٹر بنا کر میرے ساتھ بھیج دیجئے. اور سملر جواب سورہ اعراف میں بھی ملتا ہے یا سورہ ہود میں. اور یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور اس لیے آپ وہی رسالت کی ذمہ داری ہارون کی طرف بھیجیے. تو یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ اولاً انہوں نے کہا ہو کہ چونکہ وہ جو ہارون علیہ السلام تھے، بائبل سے بہت کلیئر پتہ چلتا ہے اور قرآن سے بھی کہ وہ زیادہ اچھے اوریٹر تھے. وہ بہت، اب جیسے کسی انسان کے اندر اسپیچ کی اور بولنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر تھوڑا ہیزیٹنٹ ہوتا ہے، کم ہوتی ہے. وہ جو کہ اسٹیمرنگ کی بات ہے وہ بڑی ڈسپیوٹڈ بات ہے کہ بائبل کا کیا بھروسہ کرنا کہ ایز اٹ از ادھر مان لیا جائے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی نبی اس کی زبان میں لکنا تو صاف نہ بول پاتا ہو. مطلب مولانا مودودی نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا ہے کہ ان کی زبان میں کوئی اسٹیمرنگ تھی. تو لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ قرآن سے بھی اور ادھر بائبل سے بھی کہ زیادہ بیٹر اسپیچ جو تھی وہ ہارون علیہ السلام کی تھی. بولنے میں وہ زیادہ آؤٹ اسپوکن تھے اور بہت کھل کے اور اچھی طرح سے ایک خطابت کا عمدہ انداز ہوتا ہے، وہ ان کے پاس زیادہ بہتر تھا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہ کہا ہو کہ یہ فرعون والے کے پاس جانے کا جو ٹاسک ہے وہ ہارون کو دے دیجئے، کیونکہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنا زیادہ اچھا اسپیکر نہیں ہوں، نمبر ایک. دوسرا ان کا میرے اوپر ایک چارج بھی ہے. اور کس چارج کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، وہ جو قبطی کا قتل خطا ان سے ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا پیغام پورا پہنچنے سے پہلے مجھے قتل کر ڈالیں.
ہاں مجھے گرفتار کریں اور قتل کر ڈالیں، کیونکہ ان کے مطلب ان کا ایک خطا ہے، میرے اوپر ان کی طرف سے چارج ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو جسٹ ہیلپ کے لیے ہی مانگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو ان کا ہیلپر تو ضروری بنا دیا، یعنی ان کو بھی نبوت دی اور دونوں کو ساتھ میں جانے کے لیے بولا، اور اس بات سے بالکل انکار کر دیا کہ وہ تم کو قتل کرنے پہ کبھی بھی قادر ہو پائیں گے. آیت نمبر 14 میں دیکھیے، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو آیت نمبر 15 میں فرمایا قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں سب سننے والے. تو ساتھ میں جو ریکویسٹ تھی کرنے کی وہ تو دے دیا گیا، لیکن وہ قتل کر دے گا؟ تو اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کر پائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اپنے خاص پروٹیکشن میں رکھتے ہیں، اور کسی رسول کو کوئی قتل کر لے یہ کبھی نہیں ہوا ہے. نبیوں کو قتل کیا گیا ہے لیکن رسولوں کو قتل نہیں کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام بڑے رسول ہیں، 5 رسولوں کا جو ذکر قرآن میں آتا ہے بڑے رسولوں کا، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا تو تذکرہ ہی قرآن میں سب سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یعنی وہ تمہیں قتل تو نہیں کر پائے گا. یہ تو بالکل ہی انکار کر دیا اللہ پاک نے اس چیز سے کہ اس کا کوئی بھی خوف رکھو. اچھا، دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کم ہمتی کی وجہ سے خوف نہیں کھا رہے تھے، ذمہ داری کی وجہ سے خوف کھا رہے تھے. دیکھیے، اگر آپ بہت ذمہ دار ہیں اور ہم آپ کو کوئی بہت بڑی ذمہ داری دیں تو آپ کا جو نیچر سنسیئر ہونے کا ہے اس کی وجہ سے آپ کو لگے گا کہیں ایسا نہ ہو اس وجہ سے میں اپنی ذمہ داری پوری صحیح سے ادا نہ کر پاؤں. اس بات کا آپ کو خوف آ جائے گا اگر آپ ریسپانسبل اور سنسیئر نیچر کے ہیں تو نا. تو یہ ان کا جو مزاج تھا ذمہ داری والا، اس کی وجہ سے انہیں خوف آیا کہ ہم پیغام رسانی کے لیے بھیجے جائیں، اور چونکہ وہ جو ہے اپنا ہمیں وہ خطا کار سمجھتے ہیں اور وہ ہمیں فنش کر دیں اور ہم صحیح سے یہ کام کر ہی نہ پائیں، پہنچا ہی نہ پائیں. اس بات کا انہیں خوف آیا تھا. کوئی بے ہمتی نہیں تھی. یہ بہت اچھی طرح سے چیزوں کو سمجھنا چاہیے. کبھی کوئی یہ نہ سمجھ لے جیسے بائبل میں اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کے اوپر سے گندے گندے الزامات رکھ کے چھوڑے ہیں. انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ پڑھ کے ایک دم طبیعت ایک دم تلملا جاتی ہے کہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں. خود بھی رسول مانتے اس کے بعد بھی یہ بات انہوں نے ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی. قرآن وہ کتاب ہے جس نے تمام انبیاء علیہم السلام کے کردار کو بالکل واضح کر کے پیش کر دیا کہ وہ کتنے پاک، صاف، شفاف اور ہر عیب اور نقص سے پاک تھے. تو یہ نبیوں کا کردار ہے. تو ان کو خوف آیا کہ کہیں وہ ذمہ داری بہت اچھی طرح نہ نبھا پائے تو اس بات کا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا نہیں، وہ قتل تو تمہیں کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ سنتے رہیں گے. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا مشن ہو، کتنے بڑے ظالم کے پاس جانا ہو، لیکن ہے تو دنیا ہی کا ظالم نا، اللہ ہی کا بندہ، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ہم سن رہے نا تم جاؤ. سبحان اللہ. کیسا حوصلہ ملے گا، کیسی طاقت ملے گی. اب کہیں کا خوف کیا، کسی بات کا پریشر کیا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر جو موسیٰ علیہ السلام کی سپیچ ہے بس وہ سنیے اور اس کو پردے پہ ایسے تصور میں دیکھیے کہ کس شان سے وہ سپیچ کر رہے ہیں. آیت نمبر 16 فَأْتِيَا فِرْعَوْنُ فَقَوْلَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے. آیت نمبر 17 ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو along with ہارون علیہ السلام ان دونوں کو کس مشن پر مامور کیا؟ کہیں پر ایک مشن مینشنڈ ہے، کہیں پر دوسرا، اور 2 مشنز تھے. کیا کیا؟ ایک تو توحید کی دعوت، جو ایمانیات ثلاثہ کی دعوت ہر رسول کا سب سے بنیادی کام رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے اور آخرت پر ایمان کی دعوت دے، اور پھر اپنے رسول ہونے کا دعوت وہ پیش کرتا ہی ہے. تو ایک تو ایمان کی دعوت اور دوسرا
بنی اسرائیل کو ریلیز کرانے کا جو مشن. تو یہاں پہ دوسرا والا مشن مینشنڈ ہے, کہیں پہ پہلا والا مینشنڈ ہے, کہیں پہ دوسرا والا مینشنڈ ہے, دونوں مشن کے ساتھ بھیجے گئے تھے. تو کہا کہ تم جا کے بولو کہ بنی اسرائیل کو ریلیز کر دو تم. آیت نمبر 18, قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. فرعون نے کہا کہ کیا ہم تمہیں چھوٹے ہوتے ہوئے اپنے یہاں نہیں پالا تھا اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے یہاں نہیں گزارے ہیں. اب دیکھیے, اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اسپیچ تھی کہ تم جاؤ اور کہو ہم اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل کو ریلیز کر دو ہمارے ساتھ. پھر اس کے بعد یہ سب پورا محذوف ہے کہ وہ لوگ گئے اور انہوں نے یہ کہا. اختصار اتنے حسن کے ساتھ رہتا ہے کہ بس دیکھتے ہی بنتا ہے قرآن میں نا. تو اب یہاں کہیں سے کنیکشن کہیں سے ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا ہے مختصر میں بات. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جا کے کہنا کہ ہم دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو, جانے دو. تو اب اس کے بعد ڈائریکٹ وہ پورا فرعون کے دربار کا سین آ گیا. بیت کی ساری چیزیں محذوف ہیں اور انڈرسٹوڈ ہیں اور بغیر کسی کنفیوژن کے سمجھ میں آتی ہیں. اور دوسری جگہ وہ دوسرے سین کو اور زیادہ فوکس اور اسکیچ کیا گیا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام جب along with ہارون علیہ السلام اور معجزات لے کر پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ دعوت دی اور بنی اسرائیل کو ریلیز کرنے کے لیے کہا. تو اس کا تو جو جس شان کی اسپیچ تھی, جو کانفیڈنس تھا اس کے دربار کے اندر, پورے آیان سلطنت بیٹھے ہیں اور کوئی اس طرح سے بات کر رہا ہے تو اس بات کا جواب اسے نہ دیتا بنا. تو اس نے بیچارے نے, اب اس کا بیچارہ بن دیکھیے گا کہ وہ اپنی اس کو جو اس کی شان جو ہے ایک دم مٹی میں مل گئی تھی باتوں سے ہی خالی, کوئی اتنا چڑھ کے اتنی کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے بادشاہ کے سامنے جس کو کہتا ہے میرے جو ہے وہ محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور میری غلامی وہ تو کرو تو صحیح ہے اس کے سامنے. تو وہ اب وہ بیچارہ فرعون کو بیچارہ کہہ رہے ہیں جان بوجھ کے. وہ کیا کہہ رہا ہے, احسان یاد دلا رہا ہے, احسان جتا رہا ہے. تم وہی نہیں ہو جو ہمارے گھر میں پلے بڑے ہو, ہمارے محل میں. کیا تمہیں چھوٹا سا ہم نے نہیں پالا تھا؟ کیا تم نے اپنی زندگی کے اچھے خاصے سال ہمارے نہیں گزارے ہیں؟ اب مطلب وہ سامنے کا جواب اس طرح سے نہیں دے پایا تو اب وہ احسان یاد دلا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کتنی بڑی بات اس کی ظاہر ہو رہی ہے کہ اور کچھ سوجھا ہی نہیں اس کو جواب. وہ احسان یاد دلا رہا ہے. احسان یاد دلانا چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے نا, نہیں حقیر لوگوں کا. ہاں ہمارے ٹکڑوں پہ پالے ہو, چھوٹے لوگ یہ سب باتیں کرتے ہیں. لیکن اتنا بڑا بادشاہ وہ احسان یاد دلا رہا ہے. یہاں سے ایک نقطہ اور نکل کر آ رہا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے میں نے تمہیں پالا ہے, بلکہ کہہ رہا ہے ہمارے یہاں پلے بڑے ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس فرعون کو وہ چھوڑ کر وہاں سے نکلے تھے, یعنی جو بچپن میں جس کے گھر میں پلے تھے, یہ وہ نہیں, اس کا بیٹا تھا جو بڑا ہو کے اب وہ جو ہے بادشاہ بن گیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جس بھائی کے ساتھ پلے بڑھے ہیں نا, اس کے ساتھ یہ بڑے ہوئے ہوں گے, پھر وہ بادشاہ بن چکا تھا. یہ دوسرا فرعون تھا. نہیں تو وہ ڈائریکٹ کرتا ہے میں نے تمہیں پالا ہے نا, یہ نہیں کہہ رہا ہمارے یہاں پلے ہو, تم کافی دن رہے ہو ہمارے محل میں, تو یہ کہہ رہا ہے. تو بہرحال یہ جیسے بادشاہ کا بیٹا پھر بادشاہ بن جاتا ہے, تو یہ اگلی جنریشن والا فرعون تھا. آیت نمبر 19 میں اب وہ کنٹینیوڈ ہے. فرعون وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تم نے جو اپنا کام کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو. اب وہ کسی طرح ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی تھوڑا پورا پکچر اپنے سامنے لائیے جیسے آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنی کانفیڈنٹلی اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں اس کے سامنے, تو اب بیچارہ کونا ڈھونڈنے لگا اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہو اور تم نے وہ کر دیا جو تم نے کر دیا. اور کیا کر دیا مطلب ہے, بتائیے کیا کر دیا؟ ہاں
جو قبطی کا ایک قتل ہو گیا تھا. آپ سب کو پتہ ہے سورہ قصص میں اس کی تفصیلات ہیں نا, وہ والے پورشن کی ڈیٹیلز ہیں کہ وہ قبطی اور اسرائیلی میں جھگڑا ہو رہا تھا اور مکہ کسی کو جان سے مارنے کے لیے تو مارا نہیں جاتا, بس ایک گھوسا مارا تو بیچارہ مر گیا. تو یہ قتل عمد تو تھا نہیں, قتل خطا تھا. تو اس طرف چونکہ قبطی تھا, وہ قبطی النسل کو مار دیا تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں میں سے تم نے کو مار دیا تھا, یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے تم نے وہ کر دیا جو تم نے کر دیا اور تم ناشکروں میں سے. وانت من الکافرین, اور یہاں کافر کی جو کافر کا میننگ ہے وہ بالکل ہی یہی ہے, ناشکرا, تم ناشکرے ہو, تم یہ کر کے ہمارے یہاں پلے بڑے اور ہمارے آدمی کو ایک مار کے بھاگ گئے ہو تم. آیت نمبر 20, قال فعلتها اذا وانا من الضالین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ تب کیا تھا جب کہ میں ناواقفوں میں سے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا کیا جواب دیا کہ تم اس بات کو ذکر کر رہے ہو, ہوا ضرور تھا میرے ہاتھ سے لیکن میں اس وقت ڈالین میں سے تھا. ڈال گمراہ کو ہی نہیں کہتے ہیں بلکہ نادانستگی میں کوئی چیز کرنے کو بھی کہتے ہیں کہ کسی سے انٹینشنلی نہ ہو, یا کیسے نادانی میں کوئی کچھ کر بیٹھے, یا تو کسی حق کی تلاش میں بھٹک رہے انسان کو بھی کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, پڑھتے ہیں آپ لوگ آلموسٹ ڈیلی. تو یہ ڈال اس طرح ہے جو نادانستہ مجھ سے ہو گیا تھا اس طرح, یا تو پھر یہ اس طرح کی ایکچولی میں اس وقت ناواقفوں میں سے تھا, مجھے رسالت نہیں ملی تھی, مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انلائٹن نہیں کیا گیا تھا, اس معنی میں ہے. یا تو انجانے میں ہوا, وہ ماننا نہیں چاہتا تھا بس ہو گیا, تو یہ اس معنی میں ہے کہ وہ تو خطا سے ہو گیا تھا مجھ سے. آیت نمبر 21, فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ, پھر میں تمہارے یہاں سے بھاگ گیا جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ, پھر میرے پاس میرے رب نے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کنٹینیوڈ ہیں اب کہ جب یہ ہو گیا, مجھ سے ہو گئی تھی خطا, اور جب یہ ہو گیا تو میں تمہارے درمیان سے چلا گیا, اور لیکن اس کے جانے کے بعد پھر میرے رب نے تو مجھے رسول بنا دیا. جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آ رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ راستے میں ان کو رسالت ملی تھی, کوہ طور میدان طوا میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی وہ رسول ہونے کا اعلان کیا گیا اور وحی دی گئی اور مشن پہ بھیجا گیا. تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم اور علم دیا, رسول بنا دیا. یہاں پہ حکمن جو آیا ہے تو یہ رسالت بھی ہوگا اور قوت فیصلہ, دانائی, عقل, فہم, وزڈم, یہ سارے معنی اس کے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بہت کانفیڈنٹلی کہا ٹھیک ہے وہ ہوا تھا نادانستگی میں, لیکن پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت اس کے بعد عطا کی ہے. آیت نمبر 22, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل, اور یہ وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتلا رہے ہو جس کے عوض تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. اب ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا, کہ ان کے اوپر جو چارج تھا اس کا اس نے ذکر کر دیا, اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا تھا, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم بنی اسرائیل کو اس وجہ سے تم بنی اسرائیل کو کرش کرتے رہو, تو ان پر ظلم ڈھاتے رہو, یا تو پھر یہ وہ بات ہے جس کا تم مجھے احسان جتا رہے ہو. انہوں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا. سبحان اللہ, بادشاہ کے دربار میں ایسے بولنا کوئی کے بس کا نہیں ہے. یہ مطلب یہ ڈیوائن انسپریشن تھا جو اللہ پاک کی طرف سے جو ملی ہوئی طاقت تھی. اتنا ظالم بادشاہ اس کے سامنے کہہ رہے ہیں تم مجھے اس کا احسان جتا رہے ہو, وہ جو تمہارے محل میں پلا تھا. اور وہ اور اس کا ایک مطلب اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس چیز کا احسان مجھے جتا رہے ہو جو تمہاری حرکت کی وجہ سے ہوا تھا. تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا,
تو میری ماں نے جو ہے مجبوراً، اور ہم لڑکوں کو قتل کرتے تھے تو میری ماں نے پانی میں ڈالا تھا، ورنہ کون اپنے بچے کو اس طرح سے پانی میں ڈال دیتا؟ کیا میرا گھر نہیں تھا پلنے کے لیے؟ بہت تھا میرا گھر، تو کوئی احسان نہیں ہے تمہارا؟ تم اس کا احسان جتا رہے ہو میرے اوپر؟ تمہارے اس کرتوت کی وجہ سے میں تمہارے محل میں پہنچا تھا، نہیں تو میری ماں خود ہی پال لیتی نا اپنے پاس اپنی گود میں، میرا گھر کافی تھا پلنے کے لیے۔ تو اس طرح سے ترکی بترکی جواب دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ وہ احسان جو تم مجھے جتا رہے ہو، اور تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا، یعنی اسی کی وجہ سے تو میں تمہارے گھر میں پالا، تمہارے محل میں پالا۔ تو یہاں تک ہم لوگ کر کے رکیں گے کیونکہ وقت پورا ہو چکا ہے، اور بات ابھی کنٹینیو ہوگی آئندہ کے ہفتوں میں انشاءاللہ، آیت نمبر 22 تک آج انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم نصیحت کے اور غور و فکر کے نظر سے پڑھنے کی توفیق دے تاکہ ہماری زندگیاں اس کے جو کوڈز ہیں اس سے انلائٹن ہو جائیں اور ہم سب اپنے رب کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والیاں بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔